ہیلو اینڈ السلام علیکم۔ تعویلہ ایسوسیٹس میں آپ کو پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں جو ایڈاپشن کا قانون ہے، کسی بچے کو لے کر پالنا، اس کے متعلق پاکستان میں کیا پریکٹس ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر پاکستان میں کوئی اسپیسیفک قانون نہیں ہے بچے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی رضامندی یا زبانی طور کے اوپر یا تحریری طور کے اوپر بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، مگر تاہم یہاں پہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ فارن نیشنلز کو اگر اکاموڈیٹ یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں، تو ان کی بچے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے جو پروسیجر اور اس کی جو پریکٹس ہے، آج ہم اس کا مختصر سا ایک طریقہ کار آپ کو بتائیں گے۔ کسی بھی بچے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے جو بچہ ہے اس کی سب سے پہلے میڈیکل رپورٹ، کسی اچھے مستند ڈاکٹر سے اس کی میڈیکل رپورٹ لیں اس کی صحت کے متعلق، اور اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ بچوں کے جو اس رپورٹ کے اندر جو آپ بچہ اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کے متعلق انفارمیشن ہونی چاہیے، جیسا کہ اس کا نام، بچے کا نام، بچے کی ڈیٹ آف برتھ، بچے کی پلیس آف برتھ، اور بچے کا نام، ایڈریس، اور اس کے پیرنٹس کا نام اور ایڈریس جو اس بچے کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں یا اڈاپشن کے لیے دے رہے ہیں، اس کی مکمل ڈیٹیل ہونی چاہیے اس اسٹیٹمنٹ ریٹن رپورٹ کے اوپر۔ اور ایک اسٹیٹمنٹ جو 3 چیزوں پہ ڈیٹیل کرتی ہے، یہ بیسیکلی 3 چیزوں پہ ہے۔ ایک تو ان پیرنٹس کے لیے جو پاکستان میں آتے ہیں اڈاپشن کے لیے، بچوں کی اڈاپشن کے لیے، فارن لیونگ ہیں یا فارنرز ہیں جو بھی، اور دوسرا یہ کہ جو بیبی دے رہے ہیں ان کی انفارمیشن کے متعلق ایک اسٹیٹمنٹ لی جائے۔ اور اس اسٹیٹمنٹ میں تیسرا جو پارٹ ہے اس کی ڈیٹیل، بچے کی سرکمسٹانسز، فزیکلی ہیلتھ، اور اس کی پوری تفصیل اس کو مینشن کیا جائے اس اسٹیٹمنٹ میں۔ اب ہم آپ کو پروسیجر کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے پاکستان میں۔ جب آپ بچے کسی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، میڈیکل رپورٹ لے لیتے ہیں، اس کی ساری انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے، اڈاپشن کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کر لیتے ہیں، دین اس کے بعد آپ ایک پروسیجر ہے جس کو کورٹ پروسیجر کہتے ہیں، اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے فائلنگ آف سوٹ ہے، ڈیکلریشن اینڈ ٹرمینیشن آف پیرنٹل رائٹس، اور اس کے بعد ایک آپ نوٹس سرو کریں گے ان پیرنٹس کو جو بچہ دے رہے ہیں، ٹرمینیٹ کر رہے ہیں اپنے بچے کو، اور سبمیشن آف اڈاپشن ڈیڈ، کہ وہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم یہ بچہ جو ہے دے رہے ہیں اور یہ بچہ لے رہے ہیں۔ تو گیٹ ہولڈ ریکارڈڈ کنسنٹس آف دا پیرنٹس، جو بچوں کے اصل ماں باپ ہیں ان کی مرضی سے ہم لے رہے ہیں اور وہ اپنی آزاد مرضی سے بچہ ہمیں دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کورٹ میں فائنل آرگومنٹس ہوتے ہیں دونوں پارٹیز کے، جو بچہ لے رہے ہیں اور جو بچے کو حوالے کر رہے ہیں، اس کی مکمل آرگومنٹس اور اس کی ڈگری، اور جو ہے وہ اس کنسرن کورٹ جو ہے وہ ڈگری ایک ایشو کر دیتی ہے۔ دین اس کے بعد آپ فائلنگ آف گارڈین شپ کی طرف جاتے ہیں۔ ویسے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ فیوریبل سی چیز ہے، آپ کے لیے کافی معنی بھی رکھتی ہے، مگر اس کی کوئی ایز سچ اتنی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ اڈاپشن کے حوالے سے جب آپ اس کے گارڈین شپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ کسی کورٹ سے سرٹیفکیٹ یا ڈیکلریشن لے لیتے ہیں تو اڈاپشن پیرنٹس شیل نیڈ ٹو گیٹ لیگل custody of a child by applying for guardianship of the child in civil family code in Pakistan، جو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے تحت ہوئے گا، اور اپلیکیشن سیکشن 10 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت اس کو کرتے ہیں۔ اس کے کرنے کے بعد جب آپ گارڈین شپ لے لیتے ہیں تو آپ اس کا ایک بے فارم بچے کا یا چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ فارم ہوتا ہے، وہ آپ اپلائی کریں۔ اس کو اپلائی کرنے کے بعد رجسٹریشن اتھارٹی جو ہے نادرا نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی، اس کا آئی ڈی کارڈ آپ کو بچے کا دے دے گی، اور اسی
بے فارم کی بیسس پہ جب آپ کو بچے کا آئی ڈی کارڈ مل جائے گا تو اس آئی ڈی کارڈ کی بیسس پہ جو ہے آپ اپنے بچے کو ایبراڈ لے جا سکتے ہیں۔ یہ پاکستان میں ایک مختصر سی کہہ لیں کہ چائلڈ ایڈاپشن کے حوالے سے جو پریکاشنز ہیں یہ ابھی فی الحال متعارف کرائی گئی ہیں۔ ویسے تو اسپیسیفکلی پاکستان میں اس کا کوئی قانون ابھی نہیں ہے۔ تو یہ تھا چائلڈ اڈاپشن کا طریقہ کار۔ جب آپ چائلڈ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، اس کی خدمت یا اس کے سارے جو ویئر اباؤٹس ہیں وہ آپ پورے کرتے ہیں کسی بچے کے، تو ان مین سرکمسٹانسز کے وہ زیادہ دیر نہیں پرولونگ کرتا یا زیادہ دیر تک پرولونگ کرتا ہے، یا آپ اس کو ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ تک لے کے جاتے ہیں اس اڈاپشن کو، تو اس میں کچھ ایسے ایشوز بھی آ جاتے ہیں کہ اگر دولت مند ہے جس نے اڈاپٹ کیا ہے بچے کو، تو وہ اب آگے مزید اس کی اولاد ہو جاتی ہے جو اس کی ریئل اولاد ہے، حقیقی اولاد ہے، تو اس صورت میں بھی یہ کانٹرڈکشنز اور اس طرح کے جو ہے معاملات ایشوز ارائز ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی 2019 میں پی ایل ڈی 2019 سپریم کورٹ 4449 پیج ہے جس میں ایک ججمنٹ پاس کی گئی ہے۔ اس ججمنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی باپ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے اور اس کو اپنے کاغذات میں اپنا بچہ حقیقی بچہ تصور کرواتا ہے، تو وہ اس وقت تک اس کی اولاد ہی رہے گا جب تک وہ اس کو اپنی زندگی میں ترمیم کر کے اس کو سیپریٹ نہیں کرتا یا بتاتا نہیں ہے۔ یہ اس کے ذمہ ہے جس نے اڈاپٹ کیا ہے۔ اگر وہ یہ اڈاپشن ڈکلیئر نہیں کرتا اپنی زندگی میں اور مر جاتا ہے، پیرنٹس مر جاتے ہیں، تو وہ بچہ اس کا حقیقی بچہ تصور ہوئے گا۔ نہ تو آپ اس کے کوئی رشتہ دار، اس کی اولاد اس کو چیلنج کر سکتی ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ڈی این اے یا اس کا کوئی رشتہ دار اس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک قانون تھا جو ابھی ریسنٹلی 2019 میں اسی ایشو پہ آیا کہ اڈاپشن، ایک اڈاپٹڈ بیبی کو لے کے بعد میں اس کی اولاد ہو جاتی ہے۔ اب ایشو بنا اس کی ڈیتھ کے بعد کہ اڈاپٹڈ بیبی اور ریئل بیٹی کا کیا ایشو تھا، تو ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ جس نے لیا تھا وہی اس کو اس کی اڈاپشن کو چیلنج کرتا اور اس کو ریموو کرتا اپنے تھرو امینڈمنٹس، تو وہ نہیں کر سکا، لہذا یہ اس کی ریئل ڈاٹر کنسیڈر ہوئے گی۔ تو اب ایک اور ہے کہ اگر کوئی لے پالک بچہ متوفی کی جائیداد کا شرعی وارث نہیں ہوتا، ہاں یہ ہے کہ اگر وہ نابالغ ہے تو وہ اس کے نان نفقے کا حقدار ضرور ہوئے گا۔ یہ تھا بیسیکلی قانون اڈاپشن کا، اور اس کے کچھ پریکاشنز تھے، احتیاطی تدابیر تھیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ تعویل لا ایسوسیٹس کا بیسیکلی مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو قانون کی آگاہی دی جائے اور کچھ چیزوں کی معلومات دی جائے جن تک آپ کی رسائی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو اچھی معلومات دیں گے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید اچھی جو ہے ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔